صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں۔ یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں۔ نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ، ٹھیک۔ یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار، ٹھیک۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق۔ اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے، آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ۔ تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء۔ تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں پھر 4 رکعت پڑھیے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے، تو کوشش کیجیے 2 کر کے۔ تو 4 رکعت یا زیادہ 8 پڑھیے، تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت۔ اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین، ٹھیک۔ بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے، درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں ظہر سے پہلے۔ اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے۔ اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین جب پڑے جائیں۔ اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے۔ جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، اس کو کہتا ہے اواب، پلٹنے والا۔ تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور ان کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم۔ تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین۔ اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک۔ آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے۔ تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق۔ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کے زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہا ہے بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے
اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں، در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے، فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، مطلب مومن چلے گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیے، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ،
ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چاہتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی. اور یہ اللہ کے ولی ہے، چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے. ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کرے. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کر، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کر. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے. سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں. نفل نماز کی فضیلت اس لیے کہ عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے. اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے. تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے. تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے. مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے، اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، چاہے اجر ملے یا نہ ملے. لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ 5 ہیں. سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا. تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے. مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے. اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے.
معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے. مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا. نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا. روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی. تو یہ بہت اہم ہے یاد رکھیں. تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے. مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں یاد رکھیے وہ نفل میں شامل ہوتی ہے. جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ نفل میں. تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے. ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے. آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں. تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی فضیلت، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا. لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں. جب انسان کسی عبادت کو جو صرف فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا. تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو. نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے. سمجھ رہے آپ؟ تو نمازوں کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز. اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاشت، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں. سمجھے آپ بات کو؟ تو نمازوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں عموماً، فرض اور نفل. نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں. وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی. وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی. سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض. تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرما کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے. تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے. اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے. اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. کل ہوئی یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے. یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعتیں. ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام یاد رکھیے. اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے. چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنی طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہے، بڑا اجر ہے. یاد رکھیے. بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کے ہمیں پتہ چلے. اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے. ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے. اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے. پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے. تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے. یاد رکھیں. لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں یہ سب سے اہم چیز، اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے یا اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہو۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہو۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد دیگر اعمال زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت۔ دونوں باتیں ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہا خون تو نہیں بہایا۔ اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا، اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں، کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیں گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو 2 فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے، بلکہ ایک راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے، سمجھ رہا؟ ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے۔ ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا۔ سبحان اللہ، کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو۔ میں نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو مجھ سے۔ وہ رات میں اٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل۔ تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ پوچھے سوال کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا
بس یہی میرا ایک سوال ہے، یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو، مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا، یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں، اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے، سمجھ رہا؟ کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے، نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو، اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ، تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود، سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے۔ اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے، رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا۔ تو نمازوں میں یا جس کو ہم نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز، یہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز۔ تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے، تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ دو باتیں پتہ چل، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں، نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے، تو آپ وضو کر کے سوتے۔ اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے۔ اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے۔ تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے۔ اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے وہ سچا مومن وضو سے رہتا ہے، اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت تھی، اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو فرض کے بعد ہے، تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل۔ بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض وہ ان کو پھیکا نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب
فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے. زکوٰۃ فرض ہے, ٹھیک ہے. عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد. تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑا اور نوافل پورے ادا کرا چکے, اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی, قبول نہیں ہوں گی یاد رکھیں جب تک فرض نہیں ہو. ٹھیک. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے, پریشانی ہے نا, برے حال ہے, برکت نہیں ہے, برکت چھن گئی, وقت کی برکت, کھانے کی برکت, اولاد کی برکت, ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے. یہ چیز کی گارنٹی, یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی ہے, بہت ساری برکت یاد رکھ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, تم میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے, کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے, خیر کو لاتا ہے, برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں, تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے, کچھ نماز کو باقی رکھے, اور کہاں جا کے پڑھے, گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے, مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی ہیں عموماً, لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے, اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو, کچھ باقی رہنے دیا کرو, اور کہاں پڑھو, جا کر گھر جا کر پڑھا کرو. اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز. تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے. اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوں گا جو فرض پڑھتے ہیں, تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں, اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں. نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے. تو آج فرض کا کیا حال ہے, کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے, جو مردوں کا حال ہے, عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں, مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے, شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا, فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے, سب سے کم فجر میں, اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی, اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو عصر میں کم ملیں گی, اور گرمی اگر کم ہے تو عصر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد, اور مغرب میں سب سے زیادہ, اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے, سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی پبلک, بس تھوڑے بہت, جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں, فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10-15, یہ حال ہے. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی. اس بات کو یاد رکھیں. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت, اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے. بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے, یاد رکھیے, اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا, اور نفل مراد سے یاد رکھیے, فرض نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے, اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا, اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, مطلب نفل نماز, کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے, آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے, سوائے بیمار ہو, مسافر ہو, مسجد نہ ملے, وہ مستثنا ایکسیپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے, سب سے افضل ہے, وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں, اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے, یہ سب سے افضل ہے. جیسا عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر, اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت, کوئی روک نہیں ہے, لیکن
سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے. آ کے جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی آپ نے، واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں نفل ہے، پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یوں، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف ہے. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاء کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ دیتا ہے.
ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے. فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے. اب آگے سن تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتہا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کر، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے. فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ، ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے،
نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے، اور یہ اللہ کے ولی ہے، چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کرے۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کر، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونا ہے۔ دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیز، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے۔ ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ یہ 6 نکات تھے، اور اس کے اندر 2 حدیثوں میں 2 فائدے نظر آئے، تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم نے دیکھے، فضائل دیکھے، جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بننا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے آ گئے، کتنے فائدے کہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے 10 فضائل ان 6 سے 7 حدیث میں ہم نے دیکھے جو نفل نماز کے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم خوب نوافل میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، محبت حاصل ہو۔ اور یہ اصل یاد رکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، محبت حاصل کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس نے تو آخرت میں کامیابی پا لی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نفل نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہے خوب نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنی محبت حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا، اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی اضافی عمل کرو، نماز پڑھو، نوافل میں اضافہ کرو، تو جب آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو نفل نیت سے آپ پڑھیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات میں آپ جب تہجد کو اٹھے تو تہجد کی نیت سے پڑھے، تو یہ آپ کی تراویح نفل ہو جائیں گی۔ اور تہجد جو ہے وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ سنت ہے، تو بہرحال وہ سنت میں شامل ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ نفل میں ہو جائیں گی، تو ایکسٹرا نفل، اور وہ جو ہے جو خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ اس میں ہو جائیں گی، تو آپ دونوں ایسا کر کے رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز نہیں ہوگی، وتر آپ کو چھوڑنا پڑیں گی، پھر آپ رات میں تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر کی نماز ادا کریں۔ فیض بھائی، روزے قضا کب تک ہے؟
رمضان دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک ہے، تو پچھلے سال کے روزوں کی قضا یہ سال کے چاند دکھنے تک ہے. اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یہ سال کا چاند دکھنے پر. تو جس نے مرد اور عورتوں نے پچھلے سال کے روزے اب تک نہیں رکھے ہیں تو ابھی رمضان کو موقع باقی ہے. 7 تاریخ سے یا 6 تاریخ سے رمضان ہوں گے، فوراً جو ہے اپنی قضا روزوں کو پورا کر لے، اس لیے کہ اگر پھر رمضان آ گئے تو گناہگار ہو جائیں گے. چونکہ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے خاتمے کے بعد جس رمضان میں چھوٹے روزے اگلے رمضان آنے تک ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے ہم لوگ رمضان میں کچھ ہمارے روزے چھوٹ جاتے اور ان روزوں کو شعبان آنے تک مکمل نہیں کر پاتی. تو پتہ چلا 1 سال مدت ہے اور شعبان میں صحابیات اپنے روزوں کو مکمل کرتی، اس کے بعد کا مہینہ رمضان ہوتا تھا. تو لہٰذا یاد رکھیں 1 سال ہوتا ہے، تو آپ نے جس رمضان کے روزے چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. لہٰذا ابھی موقع ہے، جن لوگوں کے نہیں ہوئے وہ ضرور روزے رکھیں. کسی نے سوال کیا کہ درس میں 1 سال 2 سال والے بچوں کی ماں نہیں آ سکتی کیونکہ جب سے بچے شور کرتے ہیں تو سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے آنا ہی کیوں، انہیں لے کے چلے جاؤ. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہمارے آفیشیل اعتبار سے ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ بچے نہیں لانا یا لانا. جس پروگرام میں ہم بچوں کو نہیں لانا بولتے ہیں وہاں پہلے سے اعلان کر، جیسا جو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپس میں ہم سختی سے بچوں کا وہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوں گے، چونکہ کیمپس ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال سنڈے درس کے اندر کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہ لائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ بچے کو لاتے اور روتا ہے تو پھر ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری آپ لے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ. ورنہ بہت سی بار یہ دیکھا گیا کہ کچھ عورتیں آ جاتی ہیں بچوں کو لاتی ہے اور بچوں کو پبلک پہ چھوڑ دیتی ہے، مطلب آتے شوٹ چلو جاؤ کیا کرنا ہے اور خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک ہیڈیک ہے سب کے لیے کہ کوئی دوسرا کیوں آپ کے بچوں کو وہ کرے، یہ تو ہیڈیک. لیکن اگر آپ نے بچوں کو لاتے ہیں، لا کر ان کو سنبھالتے ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ شور پکار کرتے تو آپ نکل جائیے پھر باہر. ظاہر سی بات ہے اب ہم ایسا الگ ایریا مینیج نہیں کر سکتے کہ بچوں کے رونے کا ایریا اور عورتوں کے بیٹھنے نہیں کر سکتے. تو آپ بچے کو نکلے باہر آ کے تھوڑا سنبھالے کریں پھر آپ لے کے جائیں، وہ تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو چھوڑ دیا جا رہا ہے پبلک پر، پھر وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، دوسروں کو بچوں کو مار رہا ہے، پرابلمس ہو رہے تو پھر تو دوسرے بولیں گے. لیکن عموماً ہمارے طرف سے کسی کو روک نہیں ہے کہ ایسا نہ کرے بس. لیکن آپ لائے تو یہ چیز طے کرے کہ آپ کا بچہ روئے نہ، ستائے نہ یا دوسروں کو تکلیف نہ دے. تھوڑا بہت بہرحال ہوتا ہے، بلکہ میں تو پریفریبل کہتا ہوں بچے آنا چاہیے. یہ بچپن سے آئیں گے تو کچھ چیزیں سیکھیں گے، ایٹیکیٹس، مورلس، مجلسوں محفلوں میں کیسے رہنا ہے. بہت سی بار والدین مجلسوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے نہیں جاتے ہیں کہ تو وہاں وہ تنگ کریں گے تو کبھی ایٹیکیٹس سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ مجلسوں میں کیسے رہنا چاہیے. تو ایسا ہمارے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر بہت زیادہ وہ ٹربل دیں گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو بولیں گے. تو آپ ایسا کچھ نظم بنائیے کہ بچہ اگر روئے تو آپ اس کو فوراً اٹھا لے، سنبھال لے، یا کچھ کھلانے پلانے کا رکھے یا اٹھ کر باہر چلے جائے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. اور جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی کبھار تھوڑا بہت ڈسٹربنس کو برداشت کر لے، اس کا بھی فائدہ اور انشاءاللہ اجر اور ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیے عموماً میں بھی لیکچر دیتا ہوں، کبھی کبھی چھوٹے بچے آ جاتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن کبھی میں برا نہیں مانتا ہوں. میں سوچتا ہوں آج یہ ڈسٹرب کرنے والا بچہ بنے گا اور کل یہی باصلاحیت ایک اچھا مسلمان بنے گا. اور اگر آج میں بولے بہت سارے مقررین ہوتے ہیں، اگر بچے سامنے ہونا تو سب کو عقل دے، چل بچہ وہاں بیٹھتا جا کے پھر تقریر دیتے. لیکن میں جانتا ہوں جب ایک مقرر کسی بچے کو اٹھ کر وہاں جاؤ بولیں گا نا، وہ ساری زندگی میری تقریر نہیں، کیونکہ وہ بدزن ہو جائیں گے ایک اسلامی مقرر سے. بہرحال کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا اور مقرر نے پیچھے کیا تو میں کبھی سننا پسند نہیں کیا اس آدمی کو آج تک، کیونکہ ایک مزاج ہوتا ہے بچوں، اور بچے بڑوں سے زیادہ سیریس اور کنکلوژنز نکالتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں وہ چیزوں سے. یہ آنٹی ہنستے مطلب یہ اچھی بات کرتے مطلب اچھا ہے، یہ انکل تیز بات کرتے چڑھتے مطلب یہ اچھے نہیں ہیں. وہ کنکلوژنز ڈیسیژنز لیتے ہیں اس سے فوراً. تو لہٰذا میں کبھی نہیں وہ کرتا ہوں کہ آپ نے کیوں لایا بچے کو، اس لیے کہ آج آئیں گا کل سیکھیں گا پرسوں ضد کریں گا، لیکن وہ سیکھیں گا ماحول میں. بہرحال تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اگر کوئی سیویرٹی بڑھ جائے کیس کی تو تھوڑا آپ مینیج کر لیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آفیشیل ہمارے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں چھوٹے بچے آ جائیں گے، کل یہی بچے سیکھیں گے دین اور اس پہ بہرحال عمل. السلام علیکم فیض. میرا سوال تھوڑا ہٹکے ہے. لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا تھا سر. بھائی نے سوال کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں. علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، علیہ السلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان پر سلامتی ہو. تو اگر کوئی شخص سارے صحابہ پر یہ لگاتا ہے تو حضرت علی پر بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے کرے تو پھر درست نہیں ہوگا. کیونکہ صحابہ کے تعلق سے خاص لفظ جو قرآن نے ادا کیا وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا. دس از دا بیسٹ ٹائٹل، مطلب یہ سب سے اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا. لیکن علیہ السلام دعا ہے.
علیہ السلام. جیسا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، یہ بھی دعا ہے سلامتی. جیسا مریم علیہ السلام، حالانکہ وہ نبی نہیں پھر بھی علیہ السلام سلامتی ہو لگایا جاتا ہے، لگایا جا سکتا ہے. تو حضرت علی پر اور صحابہ پر بھی یہ لگایا جا سکتا ہے علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، اس میں حرج نہیں. لیکن خاص ایک صحابی پہ لگا کے باقی سب پر نہیں لگانا، یہ درست نہیں. تو لہٰذا اگر کوئی ابوبکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام مسئلہ نہیں، ان پر سلامتی ہو. لیکن ایک بات یہ بھی میں کہوں گا، عموماً ہند اور پاک میں علیہ السلام انبیاؤں کے اور ان شخصیت پہ، نیک لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ نہیں لگایا سکتا. تو یہ بھی ایک چانسز ہائی ہے جب علیہ السلام بولیں گے نا، سمجھ رہے آپ، تو لوگ کسی اور طرف جائیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پہ دیکھیں رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، جو بھی دنیا سے چلے گئے آپ یہ دعا کر سکتے. لیکن ہاں بس رحمہ اللہ کس کو لگاتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ خاص شخصیات، جیسا کہ عام کسی کو نہیں لگائیں گے. اگر کوئی کہے میرے والد رحمہ اللہ، ولی سے تمہارے والد، پھر کہتا تم رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ لگائے، نہیں صرف ولیوں پہ لگتا ہو. رحمت اللہ علیہ مطلب اللہ ان پر رحم کرے، رحمہ اللہ ان پر رحم کرے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیا میں مخصوص ہے رحمہ اللہ، ولی، علیہ السلام نبی اور قرآنی شخصیات. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ ٹائٹل ہی آپ دے جو ٹائٹل اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا جن سے اللہ. لیکن اگر کوئی کہیں علیہ السلام میں مسئلہ کیا ہے بھائی، مسئلہ کیا ہے، سمجھ رہے بات کو، مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا کہ دوسرے صحابہ بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو ان پہ بھی لگا. جیسا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کا معنی اللہ جن سے راضی ہوا یا اللہ جن سے راضی ہو، دونوں سے غیر معلوم ہے، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے کچھ جگہ آپ دیکھیں گے لوگوں نے تابعین، تابعین کے نام کیا بھی رضی اللہ عنہ لگا دیا، لیکن وہ عربک گرامر کے اعتبار سے ہو معنی میں ہے اور ہوا معنی الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ. لیکن پھر بھی انڈیا میں آپ لگائیں گے تو بہت بڑا خطرہ ہے کسی غیر صحابی کو، سمجھ رہے. تو بہرحال یہ چیز کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. ایز اے میننگ لفظ کا علیہ السلام ان پر سلامتی ہو لگ سکتا ہے، ہم دعا دے رہے ہیں ان پر سلامتی ہو، لہٰذا خاص نہ کرتے. اگر عام کر رہے ہیں صحابہ کو تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کو چونکہ اللہ نے خود ٹائٹل دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اپنے کوئی ٹائٹل یا نام. کسی نے سوال کیا، میری 1 سال کی بیٹی ہے، اللہ کی جگہ، یہ مطلب وہ بچی ہے، اللہ پورا نہیں بول پاتی صحیح، کچھ اور اس کی جگہ انہوں نے لفظ لکھا، وہ ادا کرتی ہے، الفاظ نکالتی ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی گناہ نہیں. یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ بولنا سکھاتے ہیں اور وہ اللہ نہیں بول پاتے، جس کی وجہ سے وہ کچھ اور اپنی توتلی زبان میں یا پھر الفاظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو یہ بولنا سیکھ رہے ہیں ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سکھا رہے ہیں. لیکن اللہ میں نے دیکھا عموماً بچے بہت فلوئنٹلی، بہت اچھے سے بول لیتے ہیں، بہت آسانی سے چھوٹے، لیکن آپ کی بچی اگر پھر بھی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، نقص آ رہا ہے، کلیئر ادا نہیں ہو رہا، اللہ نہیں بول رہی ہے، کچھ اور بول رہی ہے، مطلب بولنا اللہ ہی ہے لیکن وہ ہوتا ہے زبان، تو بہرحال انشاءاللہ عزیز کا آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بچے آپ دیکھیے نا کچھ بھی پڑھتے ہیں، شروعات بسم اللہ آپ سکھائیے، کچھ اور ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، ان کے زبان ساتھ نہیں دیتی ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو اجر ملے گا اس کا الٹا کہ آپ نے بچوں کو سکھایا، اور انشاءاللہ اس کوئی گناہ نہیں. لیکن میں جانتا ہوں لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے تھے، وہاں کچرا تھا، وہاں سے ہٹ کے ایک صاحب کا نام لیا. تو میں نے کہا آپ وہاں سے ہٹ کر کیوں نام لیا؟ پھر ان کا نام محمد ہے نا. تو بولے میں کچرے پہ کھڑ رہے کہ نہیں لے سکتا. بولے تو میں نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بچہ محمد اس کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچرے پہ سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو محمد پکار رہے ہیں، نہیں بولے وہ گناہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ سب ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ مطلب احترام ہے، لیکن ایسا احترام کہ میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک صاحب کا نام تھا محمد فلاں فلاں، تو سرنیم کے ساتھ تو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا انہوں نے. یہ وہ محمد تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بچہ اللہ کو برابر بھی ادا نہ کرے، چھوٹا ہے چونکہ، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ سکھائے. السلام علیکم. حضرت علی کا نام اللہ کا نام بولتے ہیں، یا علی بولنا شرک ہے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بھائی نے سوال کیا حضرت علی کا نام یا علی بولتے ہیں تو اس معاملے کیا ہے؟ علی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے قدیم علماء میں بہت سارے عبد العلی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس شیعہ اور سنیوں کا بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا عبد العلی نام سنیوں میں آپ کو نہیں ملے گا کبھی. علی اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا عبد لگا. جیسا کہ قوی اللہ کی صفت ہے تو اب عبد القوی، وسیع اللہ کی صفت ہے، ذاتی نام نہیں صفت ہے، تو عبد الواسع ہو سکتا ہے. لیکن علی بھی اللہ کی ایک صفت ہے، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کو عبد لگایا جا سکتا ہے. یہ رہا ایک مسئلہ. لیکن عموماً لوگوں کا ہمارے پاس چونکہ جو ماحول رہا، صوفیت کا جو غلبہ رہا، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں، اور شیعوں کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ علی ہی اللہ ہے، ایسا پورے شیعوں کا نہیں ہے. شیعوں کا ایک حصہ ہے، ایک فرقہ ہے، جیسے خاص طور سے شام میں جو پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ
अवतार थे, मतलब शक्ल लेकर आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के, समझ रहे आप। तो वो अब्दुल अली या अब्दे अली जब बोलेंगे तो इससे मुराद ये है कि अली अल्लाह का बंदा नहीं, अली रजी अल्लाह अन्हु से मुराद, समझ रहे आप। तो लिहाजा उमूमी एतबार से सुन्नी अवॉइड करते हैं, हमारे पास जो सुन्नी हजरात है वो नहीं लगाते हैं, इस वजह से कि जब आप अब्दुल अली बोलेंगे तो कोई भी आपको सुन्नी नहीं समझेगा, हर आदमी अरे आप शिया है, समझ रहे हैं बात को। तो इस बात को हम समझे, लेकिन अली ये अल्लाह की सिफत है, तो अगर कोई या अली अल्लाह को आवाज दे रहा है जायज है, लेकिन कोई या अली रज़ी अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है तो शिर्क कर रहा है, समझ रहे हैं बात को, आप समझ। दूसरा, कुछ माहौल ऐसे होते हैं जिन माहौल में कुछ चीजें अदा ना करना वो हमारे लिए बेहतर होती है, वरना हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं। ये बहुत सारी बार होता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, मैं जिस स्कूल से पढ़ा वो स्कूल शियाओं का था, ठीक है, बहरी लोग थे, शियाओं की किस्म। तो मेरा नाम था, मेरा ऑफिशियल नेम है फैज अली सैयद, वल्दियत है आजम अली सैयद। तो वहाँ इतना एहतराम था मेरा, मैं स्पेशल केस था, समझ रहे आप। तो मैं क्या किया, फिर बाद में नाम से जो है अपने बच्चों के अली निकाल दिया। उसकी वजह क्या है, असल मेरे वालिद का नाम है आजम और दादा का नाम है अली, तो उनके वल्दियत होती आजम अली सैयद, आजम बिन अली, ठीक, असैयद। अब हुआ ये कि जब मैं दाखिले के लिए वहां गए तो उन्होंने लिखे आजम अली सैयद, तो बच्चे का नाम फैज अली सैयद, अली मेरे दादा का नाम है ना, मतलब हमारे नाम में नहीं हो, सिर्फ सैयद आता, तो वो लग गया, तो मैंने अपने बच्चों से निकाल दिया। चूंकि क्या हो रहा था, समझ रहे आप, अगर किसी का फैमिली नेम है तो रहने दीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन था भी नहीं नाम, लग गया उसके साथ, फिर वो लोग वो होता। फिर मैं एक काम के तौर से मैं कुछ जमाना हैदराबाद में रहा, तो हैदराबाद में जहाँ जाता वहाँ एक अजीब इज्जत मिलती, अच्छा फैज अली सैयद वाले, तो वो एकदम मतलब अक्सरियत, चूंकि बहुत कसरत से शिया लोग पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारा। तो मुझे एक जगह एडमिशन हो गया इंस्टीट्यूट में, वो इस्माइलियों का था, शियाओं की एक और ब्रांच, वो मुझे एडमिशन में हाफ डिस्काउंट, किसी को नहीं दिया, मैं परेशान। तो मुझे एक दिन बोलने लगा, शियाओं में कहाँ मिलते हैं, बोले आप जैसे दीनदार लोग, गाड़ी वाली थी ना मुझे, शिया लोग उमूमन गाड़ी नहीं रखते हैं, मतलब उनके लीडर रखते हैं, लेकिन आम लोग कहाँ रखते हैं शिया, बोले कहाँ मिलते हैं, बोले ऐसे शिया, तो आप डिस्काउंट, मतलब मैं शिया नहीं हूँ, फुल डिस्काउंट ले, आप वापस ले लीजिए मेरा, लेकिन बाद में नहीं लिया उन्होंने, स्माइली थे वो, ठीक है। तो बोले कहाँ मिलते हैं लोग ऐसे, तो नाम से लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, सैयद और अली, मतलब ये इस तरह ऐसा होता है उम्मन। तो फिर मैं वहां अवॉइड करता अपना नाम अली बोलने के लिए, हालांकि ऑफिशियल नेम में है अभी भी फैज सैयद, इतना काफी होता है। तो ये डिपेंड है माहौल पे। तो आप समझो मैं या अली पुकारता हूँ अल्लाह ताला को मदद के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ लोग हजरत अली को पुकारते हैं या अली, तो फिर वहां मैं नहीं, क्यों, तो फिर ये होगा कि मैं और वो एक जैसे हो जाएंगे। ऐसा एक और मिसाल, काला कपड़ा पहनने में कोई हर्ज नहीं, मैंने भी पहना हूँ, कभी मैं फुल ब्लैक ड्रेस पहनता हूँ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर एक मखसूस दिन जब सब लोग काले कपड़े पहनते बताने के लिए कोई एक चीज, तो तब उस दिन मैं अवॉइड करूंगा, इसलिए कि फिर क्या हो जाएगा, मैं भी उनमें काउंट करूँ। आप समझे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कोई बोले काला कपड़ा हराम है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई दिन काला कपड़ा पहनने से अच्छा और बुरा होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एक ऐसा माहौल और समाज हो जहाँ एक मखसूस दिन या मखसूस अय्याम में लोग काले कपड़े पहनते हैं, अगर मैं भी पहनूं तो फिर मैं उन जैसा नजर आता हूं, जबकि मैं हूं नहीं, फिर मैं क्यों उस चीज को वो करूं, तो फिर तब उस जगह मैं उस टाइम नहीं पहनूंगा, इसलिए कि वरना लोग मुझे समझेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे नहीं हराम है कि नहीं, हराम नहीं है, काला कपड़ा पहन सकता को, आप समझ रहे बात को मुझे बताना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा अली अल्लाह ताला की सिफत है, तो या अली अल्लाह को अगर पुकार रहे हैं तो बिल्कुल। लेकिन उमूमन जो हिंद पाक में सूफियत का जो गलबा रहा, मतलब अली के बंदे लोग बोलते हैं, अली का मलंग बोलते हैं अपने आप को, और अली दाता है, अली सब कुछ है, और क्या क्या उसके पीछे अकीदे नहीं है। फिर उस समाज में अगर मैं भी उससे उस जैसा वो करूं तो समझ रहे ना बहुत सारी मुश्किल होती है। और मेरे सामने के साथ तो एक वाक़या भी हो गया, वो ये कि मेरा नाम फैज अली सैयद, ठीक है, और मेरे मोबाइल नंबर में आखिरी में 52 भी है, 9822777752। आपको मालूम 52 असल तो बहरियों के जो ये अभी गुजरे इमाम वो 52 नंबर तो मेरा मोबाइल नंबर ही 52 नाम के अंदर भी, समझ रहे ना, इतनी सारी है, लेकिन वो इतना पुराना नंबर था मैं चेंज नहीं कर पाया, लेकिन अब 53 हो गया, इंतकाल हो गया ना 52 वालों का, तो 53 का बहुत डिमांड आ गया उनकी गाड़ियों में। देखिए बहरियों 53 अब लेते हैं, पहले 52 लेते हैं, बड़ा लिखा 50, समझ रहे। तो ये समझ रहे आप, ऐसे वाक़यात समझिए हालत हो गए, मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग वैसे ही समझते हैं फिर, ठीक है। तो बहरहाल तो ऐसी जगहों पे आप क्या कीजिए, ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए, वरना फिर क्या होता है कि उससे लोग आपको वो समझते हैं जब क्या वो है नहीं, तो ये प्रॉब्लम। वरना अली अल्लाह की सिफती नाम है, आप या अली बोल सकते हैं, लेकिन जब मामला ऐसा आ जाए कि जहाँ लोग या अली हजरत अली को पुकारते हैं तब अवॉइड करना बेहतर है। एक इल्मी बहस है और एक आवाम में जो चलता है। किसी ने एक सवाल किया है कि तस्बीह सिर्फ सीधे हाथ की उंगलियों से ही करना है या दोनों हाथों की उंगलियों पर कर सकते हैं। तो देखिए तस्बीह के ताल्लुक से जो आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह पढ़ते हैं तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर काउंट करते, ये पोर पर,
الٹے ہاتھ کے تعلق سے کوئی دلیل یا روایت نہیں سوائے کچھ ضعیف روایتوں. ٹھیک ہے, تو تسبیح آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بھی کہوں گا کہ الٹا ہاتھ چونکہ روایت ضعیف ہے اوائڈ کرنا بیٹر ہے, اور صرف سیدھے ہاتھ کے اوپر گنے. میکسیمم تسبیح آپ کی 100 ہے, 33 والی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں 100 والی بھی آپ 12 ہوتے آپ کی انگلیوں میں, آپ کو صرف یہاں تک گننا ہے. 9 10 11 کے 3 ہو گئے مطلب 33 ہو گئے, پھر 11 کے 3 ہوئے 33 کافی ہے. لیکن بہرحال لوگ الٹا یوز کرتے اس تعلق سے ذکر, لیکن کوئی صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے ذکر کرنے سے وہ حصہ چمکا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بہرحال اس کو آپ سیدھے ہاتھ پہ کریں, یہ زیادہ انشاءاللہ. اور ایک بات اس میں وضاحت کر دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکوں پر یا بیجوں پر یا کسی مشین پر کاؤنٹ کر کے تسبیحات نہیں پڑھی. بی نیچرل سب سے اچھا ہے, سنت پہ رہیے, قدرتی رہیے, آپ یہ کیجیے. ورنہ بہت سارے لوگ من کا لاکھ والی تسبیح, 50,000 والی تسبیح, اور آج کل تو ڈیجیٹل الیکٹرانک کھٹ 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 ڈالتے, اور اب تو فون میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے بیٹھتے ہیں. مجھے لگا کچھ گیم کھیل رہے, گیم نہیں کھیل رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب کتنا ٹینشن ہے, دیکھیے آپ 33 بار پڑھو اور 33 بار انگلی بھی ہلاؤ, آپ کتنا آسان ہے. 33 بار ہوا, 3 بار ہوا 33 ہو گیا, پھر 3 بار گنا 33, پھر 3 بار گنا 11 تک گن لیجیے, ایک چھوڑ دیجیے اللہ, تو کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے یہ تسبیح. اس کے علاوہ جتنی تسبیح آتے ہیں آپ کو جتنا پڑھ لیجیے اس میں نمبر ہی نہیں ہے. 1.25 لاکھ بار کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا اللہ, زندگی بھر پڑھیے نا. 1,25,000 بار یا 1,40,000 کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا انت سبحانک, جب ضرورت پڑے دعا کیا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک. ٹھیک ہے, لہٰذا تسبیح مت کیجیے, ہاتھ پہ کیجیے, سب سے اچھا. اور سن جی السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو نفل نماز کس وقت افضل ہے اور کس وقت منع کی گئی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل مطلب سوشل میڈیا پہ 2 میسیجز بہت زور سے چل رہے ہیں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں جتنا تیرے قریب ہوں کوئی اور اتنے تیرے قریب ہے کیا, تو بولے کہ رمضان میں مطلب ایک قوم آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جب وہ رمضان میں افطار کے لیے بیٹھیں گے تو وہ تم سے بھی قریب ہوں گے. ایک پہلا سوال بھائی کا یہ تھا کہ نفل نماز کا سب سے افضل وقت کیا, تو نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز, اور وہی سب سے افضل وقت ہے. چونکہ نفل نماز میں سب سے افضل نماز تہجد ہے اور اس کا ایک وقت ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہی سب سے افضل وقت ہے. اور تہجد کی خصوصیت یہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر رات اللہ تعالیٰ, رمضان کی رات نہیں, ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. کیسے کیا وہ کیفیت ہم نہیں جانتے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے, کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے, رات کے آخری پہر, تیسرے پہر, فجر ہونے تک. مطلب وہ بالکل سحر کا وقت ہے اور وہی تہجد کا وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تہجد پڑھنا پسند کیا. وہ تیسرا پہر رات, لاسٹ اینڈ پارٹ, جس میں ہم سحر کرتے جنرلی رمضان کا, وہ سب سے افضل وقت ہے, اور وہ نماز نفل سب سے افضل ہے. تو تہجد پڑھیے اور تہجد کے وقت پڑھیے, یہ سب سے افضل, مطلب رات کا تیسرا پہر, آخری پہر, تہجد کی نماز نفل نماز میں سب سے افضل عمل ہے, اور یہ بہت عمدہ عمل ہے. اور یہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے. دعائیں مانگی اور ندا آواز لگائی جاتی, کوئی ہے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کرنے بیٹھا. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایک سوال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا, اے اللہ مجھ سے قریب کوئی ہے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی. دیکھیے ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں. لوگ بہت ساری باتیں رمضان, روزے, مہینے, ربیع الاول اور یہ ایسے مہینوں کی بنا لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جیسا مثال کے طور پر جو شخص ربیع الاول کے آنے سے پہلے ربیع الاول کے آنے کی مطلب مہینے کی مبارکباد دیں گا, اس پہ جہنم حرام, ایسی کوئی حدیث نہیں, کوئی حدیث. اسی طرح یہ جو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قریب ہوں گی, یہ محال ہے ہمارے لیے سوچنا, اس لیے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نیک انسان مل کر بھی ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے. سارے نیک انسان دنیا کے مل کے بھی ایک نبی کی برابر نہیں ہو سکتے. ایک نبی موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں اور اعلیٰ مقام, برگزیدہ اولو العزم پیغمبر ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, برگزیدہ اولو العزم پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام کا مقام حاصل کرنا عام بات نہیں, سوال ہی نہیں آتا. لہٰذا اس کی جو بات اس میں بتائی جائے نا, وہ کنٹینٹ خود بتا رہا ہے کہ ایک نبی کو کہنا کہ ڈیروگیٹری, مطلب ان کے بارے میں ہلکی بات کہی جا رہی, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی نبی کے تعلق سے یاد رکھے, پورے نیک انسان مل بھی جاتے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیسے کوئی امت آئیں گی جو روزہ رکھیں گی تو نبی سے بھی زیادہ قریب اللہ سے ہو جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور ایسی کوئی روایت میں نے آج تک کوئی بھی حافظ بھائی اور ایک سوال ہے. ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میسج یہ بھی, اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو 2 رکعت ایسی تھی وہ کہ کچھ میسج میں آتا ہے کہ 10,000 سال تک پڑھے انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, اور کچھ میسج میں آتا ہے کہ 40,000 سال تک 2 رکعت پڑھے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی عبادت کی، بٹ آخری وقت میں ایک قوم آئیں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گی تو تمہارے اس نماز سے افضل ہوں گی. تو یہ بھی کہیں حدیث میں آتا ہے. بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ ایک اور میسج انہوں نے پڑھا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے قربت کے لیے عمل کے لیے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو. انہوں نے پڑھی کتنے ہزاروں سال تک. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک قوم آئیں گی جو 2 رکعت نفل پڑھیں گی تم سے افضل ہوں گا. ایسی بھی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے خاص. ہاں فرشتوں کا ایک معمول ہے، کچھ سجود میں ہے تو قیامت تک سجدہ ہی کریں گے، کچھ رکوع میں تو قیامت تک رکوع کریں گے. لیکن کیا ان کا سجدہ، ان کے رکوع، ان کی عبادت سے ہماری عبادت افضل ہوں گی یا یہ ہوں گی؟ اس طرح کا کمپیریزن والی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی کہ خاص تو جبرائیل علیہ السلام 40,000 سال نماز پڑھے تو امت محمد یا 2 پڑھے تو اس سے افضل ہو جائیں گے. واللہ عالم میں نے ایسی کوئی روایت کوئی صحیح سند سے نہیں پڑھی کہ اس طرح کا کمپیریزن کبھی جبرائیل علیہ السلام سے امت مسلم. کسی نے سوال کیا کہ میں 2 سال سے میڈیکل انٹرنس CET دے رہی ہوں، کلاسز میں بھی میں ٹاپ آتی ہوں اور پیپر بھی میرے بہت اچھے جاتے ہیں، اور میرے والد کو اور مجھے اتنی امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اس بار نمبر لگ ہی جائیں گا. پچھلے سال میرے والد سب کو میرے کامیابی کے لیے سب کو دعوت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا، صرف رزلٹ کا انتظار تھا. نماز کی پابندی کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، لیکن اب دوبارہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا اور میرے والد امیدوں کا کیا ہوگا. پلیز آپ مشورہ دیں. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے میڈیکل CET دیا، میڈیکل انٹرنس دے رہی ہوں، مطلب 2 سال سے دے رہے ہیں، کلاسز بھی کی، ٹاپر بھی آیا، سب آیا، پھر ان کے والد نے ایک بار نمبر لگ جائیں گا ایسے امید سے دعوت کا بھی انتظام کر لیا، لیکن نمبر نہیں لگا، پھر نماز وغیرہ سب کرے، اب کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے سب سے خیر اور سب سے اچھے راستے نکالیں گا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ CET میں پاس نہ ہونا، کامیاب نہ ہونا ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز. یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے. کامیابی ہر بار یہ نہیں ہوتی کہ سب سے اچھی چیز یا جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو تو ہی میں کامیاب ہوں. کامیابی وہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی لیکن میرے رب نے مجھے اس چیز پہ چلایا جو یقیناً میرے لیے حقیقی کامیاب. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے. زندگی کے ایسے کئی ڈیسیجنس ہیں جن ڈیسیجنس کو جب میں سوچتا ہوں پچھلے جب میں تھا اس حال میں تو میرے لیے وہ بہت برے ڈیسیجنس، مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہوا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس نہیں دینے والا تو بچے ایسے سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب اب پلٹ کے دیکھتا ہوں ساری حالت پہ تو وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا، ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید سمجھ رہا پھر وہ کچھ اور نتیجہ. تو ہم انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، بہت نزدیک کا دیکھتے ہیں. جب آپ نمازی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی آپ کا نمبر نہیں لگنا، دس از سم تھنگ گڈ فار یو. میں کہوں گا یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ہم خیر سمجھے لیکن ہمارے لیے شر، اور کسی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھے ہمارے لیے خیر ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ تھا مصر کا کہ ایک صاحب ٹیچر تھے سعودی عرب میں، جاب کے لیے وہاں تھے، اپنے شہر سے نکلے، قائرو کے اندر فلائٹ لینا تھی، سعودی عرب پہنچنا تھا اور مطلب جاب پر پہنچنا بہت ضروری تھا. وہ نکلے اور ٹریفک میں پھنس گئے. جب پہنچے تو فلائٹ جا چکی تھی. اتنے غمزدہ، غمگین کی دنیا میں اس سے بڑا غمزدہ کوئی نہیں، ایک دم منہ لٹکا ہوا پریشان. کار میں بیٹھے واپس، جب واپس گھر آ رہے تھے، گھر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے تو ریڈیو پہ، چونکہ ریڈیو کامنلی ٹیکسیز میں ہوتا ہے، ریڈیو پہ خبر آئی کہ وہ فلائٹ جو قاہرہ سے نکل کے جدہ جا رہی تھی وہ سمندر میں کریش ہو گئی، کرو کے ساتھ سارے لوگ مارے گئے، مطلب سبھی مر گئے. ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی. 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے بد نصیب، پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپنگ نہیں، کیا سب ٹکٹ ویسٹ، جاب چلی گئی نا سمجھو ایک طرح سے. اگر ایگزامس وغیرہ ہوں گے جاب تو گئی اس کی. اور ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب. ایک ہی واقعہ ہے، 2 پہلو. یہ کیسا ہوگا بھائی؟ ابھی تو سب سے بد نصیب سبھی خوش. یہی ہوتا ہے، کبھی نتیجہ جلدی دکھتا ہے اور کبھی نتیجہ آخر، لیکن یہی تقدیر ہے، یاد رکھیے اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب سے پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری بار اس چیز کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے سب سے خیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ سب کچھ تیاری کیا، سب سے جلدی گیا، اس چیز کے لیے سب سے زیادہ مجھے امید تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اسی دن کی فلائٹ مس ہو جانا. ایک تو آنکڑے بھی سامنے آتے 5 فگر کے جو ڈوب جاتے فلائٹ مس ہونا والے تو، اور دوسرا وہ جو چیز اٹینڈ کرنے آپ جا رہے تھے، وہ پروگرام، وہ چیز آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے، مس ہو جاتا ہے. سامنے والوں کی امیدیں، ان کی تیاریاں، اور آپ مس ہو، لیکن وہی خیر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایسا کیسا ہوگا، میں نے سب کچھ کیا، جلدی نکلا اورنگ آباد سے، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایسا کیا، بامبے پہنچ گئے جبھی، اور پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے، اسٹاف پہ چلا رہے وہاں کے، اور یہ کر رہے، اور سمجھ رہے بات کو.
لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے اور اللہ کا ایک پلان ہے، وہ سب سے بہتر، اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ تو میں کہوں گا آپ نے سب کچھ کیا، ابھی بھی سب کچھ کیجیے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیے، اس کے بعد بھی رزلٹ اگر وہ نہ آئے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے اللہ نے اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو آپ کے لیے اچھے وہ رکھے ہیں، اس کو آپٹ کر لیجیے اور آگے بڑھ جائیے۔ یہ سوچے بغیر کہ آپ کا CT میں یا آپ میڈیکل انٹرنس پاس ہونا تھا، چھوڑ دیجیے اور لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں، آج سے 2 4 5 سال بعد جب ہم بیٹھیں گے، پچھلے دیکھیں گے، پھر غور کریں گے، کہیں گے جو ہوا نا بہت اچھا ہوا، اگر شاید یہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں ہوتا۔ ایسا یہ کب ہوتا ہے؟ ایک وقت جانے کے بعد، ایک وقت جانے کے بعد اس چیز کو سمجھنا، اور خاص طور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب میں 10th میں تھا میرا پرسنٹیج آیا تھا 56.28، 56.28۔ اسٹڈیز کے اعتبار سے میں کوئی برلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، بہرحال تو میرا یہ پرسنٹیج آیا تھا۔ میں بچوں کو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنا لائیے، ورنہ بولے نہیں آپ اتنا کمائیں، وہ نہیں بول رہا ہوں، آپ اپنی صلاحیت دیجیے۔ میری صلاحیت یہ تھی پڑھائی کے حد تک، ٹھیک، ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو تب میں بہت، سب لوگ ڈیموٹیویٹ ہو گئے، سب لوگ بول رہے ہیں تمہارا تو کم پرسنٹیج آیا، تمہارا تو یہ آیا، فلاں ہوا، لیکن میں چیٹنگ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیٹ نہیں، اور دوسرا یہی میری محنت تھی، اس کا نتیجہ، اور میں اس پہ خوش تھا۔ لیکن سب لوگوں نے تو ایسا ہو گیا، اتنا کم پرسنٹیج آیا، اور یہ تو تھوڑا سا آدمی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا، پریشان ہوتا، ایک دم وہ ہوتا، پریشان ہوتا ہے۔ تو میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہے نا پریشان رہنا۔ پھر کالج میں بھی عجیب کر دیے تھے انہوں نے، جب کلاس وائز کر دیے تھے، مطلب پرسنٹیج 90 to 75 کلاس الگ، 75 to 60 کلاس الگ۔ اب آپ کا گریڈ کون سا؟ اس سے اچھا تم 60 کے نیچے ہیں۔ اب آدمی اگر کوئی C کلاس میں، C گریڈ میں، مطلب وہ کلاس A B C میں وہی بچے جو 60 کے نیچے ہیں اور 50 کے اوپر، جب بھی آدمی وہ کر لیتا، مطلب ایک طرح سے کاسٹ سسٹم بنا دیا تھا انہوں نے کالج کے اندر کہ یہ رینک والے، یہ طبقے والے، یہ طبقے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کے حساب سے ہونا چاہیے کچھ چیز، بہرحال تو تھوڑا سا آدمی لو ہوتا ہے، یار یہ ہو گیا۔ مجھے ایک چیز کی خوشی تو ہمیشہ تھی، میں چیٹنگ نہیں کرتا تھا، تو مجھے اس کی خوشی تھی، میں چیٹ، دوسرے بہت سارے میرے سے اوپر گریڈ میں تھے تب، کیوں؟ تو یہاں وہاں نمبر آیا، خوب چیٹنگ کی اور 70s میں لا لی مارکس، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ پڑھائی میں تو میرے سے بھی کمزور تھے، مطلب ان کا 51 52 آنا چاہیے تھا، لیکن آگے 70s میں، لیکن آگے چل کے 12 سے آگے نہیں بڑھ سکے بیچارے، وہ 12 میں رہ گئے، پھر واپس بزنس وغیرہ میں لگ گئے، چونکہ وہ کیلیبر ہی نہیں تھا نا، مل گیا۔ تو تب میرے لیے بہت ہوتا تھا، یار میں اتنا کم پرسنٹیج آیا، یہ آیا وہ آیا۔ لیکن ایک مقرر تھے اس زمانے میں، کسی ایک کیمپ میں گیا، ہم ایک اسپیکر تھے، وہ ایسا اسپیچ دے رہے تھے، مطلب دینی اجتماع ٹائپ ہی تھا، لیکن بچوں کے لیے، جو بچے 10th پاس ہوئے ان کے لیے تھا۔ تو وہ مقرر بولنے لگے اور میں بہت ہنستا تھا، کچھ بھی چیز پہ جوک بنانا ہنسنا میرا کام ہی تھا، وہاں بھی میں ہنس رہا تھا۔ تو ایک مقرر ہاں بولنے لگے اور اچھا جملہ بولا، دیر از آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ۔ وہ بولنے لگے کہ جو لوگوں کے کم پرسنٹیج آئے بالکل مایوس نہ ہو، اوپر ہمیشہ خالی جگہ ہوتی ہے ٹاپ میں، جہاں تک جس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، پرسنٹیج اس سے ہٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا ڈاکٹر ہونا ہی اس کو عزت دلانے کا باعث نہیں ہے، کسی کا انجینئر ہونا ہی اس کے مالدار ہونے کی وجہ نہیں بنتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ نہیں پڑھے ہیں، ہزاروں انجینئر کام کرتے ہیں ان کے پاس۔ میں کسی انجینئر ڈگری کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں تقدیر، اللہ جو آپ کے لیے پسند کرتا ہے، دس از سم تھنگ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کسی کا ڈراپ آؤٹ ہو جانا بھی اس کے لیے کبھی کبھار وہ ہوتا ہے، جبکہ اس نے اپنے ایفرٹس لگا دیے۔ میں ایفرٹس کے خلاف نہیں کر رہا ہوں، ایفرٹس پورے لگانا۔ اسلام ایفرٹس کو دیکھتا ہے، ریزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایفرٹس کیا لگائے، نیت، آپ نے کوشش کیا کی، تو نتیجے ایک الگ چیز ہے۔ کوئی کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے ایفرٹس کیا لگائے، ایفرٹس لگائیے آپ، میں اس سے منکر نہیں ہوں، لیکن ایفرٹس لگانے کے بعد بھی انجینئرنگ نہیں کر سکے، یہ بیسٹ تھا آپ کے لیے۔ ایفرٹس لگانے کے بعد آپ CT نہیں پاس ہوگی، بیسٹ تھا آپ کے لیے۔ ایفرٹس لگانے کے بعد بھی آپ کو ویسا رشتہ نہیں آیا جیسا ایکسپیکٹڈ تھا، بیسٹ تھا آپ کے لیے جو آیا آپ کے پاس۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، آپ اپنی کوشش کر لو، اس کے بعد جو آیا نا وہ سب سے اچھا، اس کو مان لو، سمجھ رہا ہوں۔ تو اس میں آپ بہت مطمئن۔ جب میں آگے بڑھا، جسٹ میں گریجویشن میں تھا، بہت ساری چیزیں میری ڈیولپ ہو گئی، میں چیزوں کو سمجھنے لگا، اور میں اس چیز کا قائل تھا کہ کوشش کرنا چاہیے، اور تقدیر میں جو ہوگا نتیجہ وہ آئے گا۔ اور زندگی میں کئی مرحلوں کے اندر میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، جہاں بچے رو دیتے تھے، جہاں بچے پریشان ہوتے تھے، جہاں جانے کو ڈرتے تھے، وہ سارے کام میں نے کیے، اس لیے کہ میرے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، سمجھے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے چاہا، ہم نے کوشش کی، میں نے پیسوں کو سنبھالا، اچھے سے رکھا، پھر بھی گر گئے، کیا کروں اب؟ روتے بیٹھوں یا آگے کیا کرنا ہے وہ کوشش کروں؟ بہت سارے لوگ روتے تھے، میرا آدمی یہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، ادھار پیسے کس سے ڈھونڈنا چالو کروں۔ اب وہ رونا کیا کرنے کا، رونے سے کیا پیسے ملیں گے کیا؟ اور یہ چیز آدمی کو ہیلپ کرتی ہے، یاد رکھیں۔ جب وہ سمجھ جاتا ہے اس بیسک چیز کو، تقدیر کیا ہے، تقدیر کا صحیح معنی یہ نہیں کہ کچھ پڑھ رہے لکھ رہے نہیں، بڑے تقدیر میں جو ہوں گا وہ آ جائیں گا، CT کے لیے محنت نہیں کر رکھا ہے جو نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ کر لیا، آپ نے 2 سال آپ نے محنت کی، سب کچھ کیا، پھر بھی اگر CT میں نمبر آپ کا میڈیسن میں نہ لگے، یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھا، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ، اس لیے کہ آپ نے ایک پلان کیا اور اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ آپ جو پلان کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کبھی کبھار خیر خواہی کا نہیں ہوتا، چونکہ آپ بالکل نزدیک کا دیکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی بہت لانگ ٹرم، اور وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ بولیں گے الحمدللہ جو بہت اچھا. میں 12th ہوا، میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا. پھر انجینئرنگ میں ایڈمیشن بس اب فائنل تھا، فیس بھرنا تھا، اس کے بعد واپس آ گیا. یعنی اپنے سے انجینئرنگ نہیں ہوں گی، پرسنٹیج تھا لیکن نہیں ہوں گی، چونکہ میتھس مشکل جاتا تھا. پھر انجینئرنگ پورا میتھس ہے، کیوں خواہ انجینئرنگ میں لینا اور پھر اس کے بعد واپس آنا. ٹھیک ہے، میں واپس آیا. 40,000 روپیز فیس تھی. والی صاحب کو بولا میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، میں آزاد کالج کے اندر جو ہے BSc میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، اور BSc کی فیس ہے 2250 روپئے. ٹھیک ہے، تو میں وہ فیس اپنے جیب سے پے کر دے رہا ہوں، اور یہ چیک آپ کو لیکن واپس نہیں ملنے والا ہے. اور میں نے بائک لے لیا ہے، بائک نہیں تھی. والی صاحب بولے ٹھیک ہے آپ بائک لے لو. ٹھیک، میں نے آپ کو دے دیا تھا فیس، آپ بائک. اب اس ٹائم میں جو میرے ساتھ لوگ تھے، رہے آپ کے پاس تو پیسہ تھا، آپ کے والد صاحب پیسہ دے رہے تھے، سب کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، آپ وہاں کیوں گئے؟ میں نے کہا پریکٹیکلی میں نہیں کر پاؤں، اس میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ اس ٹائم لگ کے آ گیا کہ نان، جس کو بولتے ہیں نا ایلیجیبل فار IT فیلڈ. ٹھیک ہے، مطلب 5 سال فیل ہوئے ایک ہی کلاس میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کامرس وغیرہ یہ وہ کیا. میں برائی نہیں کر رہا ہوں ان کی، لیکن انہوں نے سوچا وہ کر سکتے ہیں صرف پرسنٹیج اور پیسے کے بیسس پہ. میں پیچھے آ گیا. میں نے کہا نہیں، اگر تقدیر میں ہوں گا نا تو وہ سب چیزیں مانی نہیں رکھتی، آپ کی ڈگریز میں نہیں کر سکتا. ظاہری طور سے میری وہ صلاحیت نہیں ہے، اور پھر بھی میں کہوں تقدیر پہ اعتماد، چلو گھسو، یہ ٹھیک میں نہیں گیا. سمجھ رہے آپ؟ ایک تو یہ کہ محنت کر لیا اور اپنے رزلٹ پہ مطمئن ہوگا، اور ایک اس چیز میں ہاتھ میں ڈالا جو آپ کی کیلیبر کیپیبلٹی سے باہر تھا. سمجھ رہا؟ میں پیچھے ہٹ گیا وہاں. اور میں وہ لوگ 2003 مطلب کوئی 1 2 3 4 میں پاس ہو گیا. میں 2000 میں گریجویشن ہو گیا تھا. 97 میں پاس ہوا، 2000 میں گریجویشن. ٹھیک، پوسٹ گریجویشن 2003 میں ہو گیا، اور میرا تعلیم کا سلسلہ چل ہی رہا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس سے ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے. آپ اپنی کوشش کیجئے، اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ آپ کے لیے سب سے اچھا تھا، اور آگے بڑھ جائیں. مایوس، ڈپریس یہ مت سوچیے میں ڈاکٹر نہیں بن سکی یا میرے میں صلاحیت تھی دوسرے بن گئے. ان میں جو صلاحیت تھی اللہ نے جو ان کے لیے بہتر سمجھا وہاں پہنچا دیا. آپ کی جو صلاحیت ہے آپ کے لیے جو بہتر، اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گا. میں یہ بولنا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز. اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، رزق کیسے آتا ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا ایک آدمی. جب اس کا رب دیتا ہے نا بس وہ شکر ادا کر سکتا. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجیے. جب میں کالج میں تھا بہت سارے غیر مسلم میرے دوست تھے، ان کے ساتھ رہی کبھی کبھار ذہن میں ایسا بن جاتا ہے کمانے کا. ٹھیک ہے کمانا ہے، لیکن رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر مجھے محنت کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے. یہ سمجھ، محنت میں نے کرنا ہے. جب انسان محنت کرے تو آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کر کماتے ہیں، کچھ لوگ محنت کر کے، کچھ لوگ کچھ نہیں کر کے کماتے، کچھ لوگ خالی نظر ڈال کے کماتے. معلوم انسپیکشن، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے رینکس پہ ہوتے ہیں، خالی انسپیکشن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خالی اس کو گریڈ کرتے ہیں، تو ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہے کہ ہماری کمپنی میں آ کے ذرا دیکھ کے جا کے گریڈنگ کرتا ہے، یہ کام ایسا، یہ کام بنا دیا، اتنی فیس ہو گئی میری 2 لاکھ 3 لاکھ بھیج دیجیے. ایسے بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزاق ہے. تو لہٰذا آپ سے میں کہوں گا آپ کا CT نہیں لگا، کوشش کیجئے. کوشش کے بعد مایوس مت ہوئیے، ڈپریس مت ہوئیے، ٹینس مت ہوئیے، اسٹریسفل مت ہوئیے. آپ نے جو سوچا آپ کی ایک سوچ تھی، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو سوچ رہا ہے. جو ہو رہا ہے اس میں خوش ہوئیے اور آگے بڑھ جائیے. دیکھیے زندگی کے مرحلے پہنچنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے آپ کہ جو ہوا وہ سب سے اچھا ہوا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوشش کرتے رہیے لیکن نا امید بنیے. السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ بہت ساری مسجد میں جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ حی علی الصلاۃ تک بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں اٹھتے حی علی الصلاۃ بولے بات. کیا یہ حدیث میں ہے ایسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا حی علی الصلاۃ تک خاص بیٹھنا اور پھر وہ پڑھنے کے بعد اٹھنا کیا یہ حدیث میں؟ تو ایسا میں کسی حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جس میں حی علی الصلاۃ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد لوگوں کو کھڑے رہنے کا حکم. سوائے اس کے کہ ایک روایت آتی ہے جس کو لوگ پیش کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے اور کوئی ایک صحابی نے جو اقامت شروع کر دی، یا پھر آپ کھڑے تھے شاید پھر جا کر آئے تو وہ اقامت شروع کر دی تھی، تو صحابہ بیٹھے رہے چونکہ امام سامنے تھا نہیں، یہ اقامت دے رہے امام نکل گیا تو صحابہ بیٹھے تھے اور حی علی الصلاۃ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ پھر کھڑے ہو چکے، اب امام آ چکے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک ایسا واقعہ آتا ہے لیکن اس کی مجھے سند اور حوالہ نہیں معلوم، تو وہ اس کو بیس بنا کر بولتے ہیں کہ نبی اکرم حی علی الصلاۃ بولنے تک صحابہ نہیں اٹھے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ آپ سے آگے بڑھے، اقامت شروع ہوئی، پھر آپ نکل گئے کسی وجہ سے، پھر آپ واپس آئے تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ نبی تو ہے نہیں، اب اقامت ہوں گی بھی تو رکنا ہی ہے امام کے آنے تک، تو بیٹھے رہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہنچے تو صحابہ اٹھ گئے کہ تو اب امام آ چکے تھے. سمجھ رہا؟ تو اس طرح کا مسئلہ تھا. اس کی بھی روایت میں نے سند نہیں جانتا، یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. لہٰذا لوگ اس کو بیس بنا کے بولتے ہیں حی علی الصلاۃ تک بیٹھے رہنا، پھر حی علی الصلاۃ تک بیٹھتے ہیں اور خود بیٹھتے نہیں. اگر کوئی کھڑا ہو تو چلو نیچے بیٹھو، اور کچھ جگہ تو اگر نہیں بیٹھے تو بیچارہ پھر کہیں اور لیٹتا جا کر. ٹھیک ہے، مطلب مارتے ہیں اس کو، لٹرلی مارتے ہوتے ہیں. حی علی الصلاۃ پہ اٹھنا چاہیے.
اور اس میں ایک عقیدہ بھی ہے جو مجھے پتا ہے، وہ یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ حی علی الصلاۃ بولنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتے ہیں، جس بنیاد پہ پھر بولتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہیں، جو کہ آپ سنواتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب عقیدہ ہے، بڑا عجیب۔ سلام پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے، نعت پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے۔ میں تو یہ بولتا ہوں آپ کے ملک کا پی ایم جلدی نہیں آتا آپ کے پاس، تو آپ نبی کو ہر جگہ بلا رہے ہیں، دھکے دھکے پر بلا رہے ہیں، دن اور رات بلا رہے ہیں، مطلب کوئی عام شخصیت ہے؟ مطلب اگر اہمیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ جو پڑھتے ہیں تو نبی خود آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے نبی کو اتنا آسان بنا دیا؟ تم ہی بول رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہر کوئی پڑھ رہا اور بلا رہا، عجیب ہے۔ تو بولتے آتے ہیں، لہٰذا وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر حی علیہ الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اتنا چڑھتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی صحیح حدیث یا کوئی ایسی روایت جو لائق عمل ہو میں نے کبھی نہیں پائی جس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ حی علیہ الصلاۃ پر خاص صحابہ اٹھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا حکم دیا، بلکہ اقامت شروع ہو تو اٹھ کر صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے اقامت دی جاتی، اقامت کے بعد آپ پلٹ کر بولتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو، بخاری کی روایت میں اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ، صفوں کا درست ہونا نماز کے قائم کرنے میں ہے، ضروری ہے۔ تو صحابہ صفوں کو سیدھا کرتے، جہاں اقامت ہوئی نبی نے مطلب امام نے اعلان کیا صف سیدھی ہو رہی ہے، تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حی علیہ الصلاۃ پہ اٹھتے تھے پھر صفیں سیدھی، نہیں، صحابہ صفیں سیدھی کرنا شروع کر دیتے تھے جگہ کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اعلان کرتے، چونکہ صف کا سیدھی کرنا بہت اہم عمل ہے، آپ اعلان کرتے پھر صحابہ صف کرتے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے یا کچھ صحابہ کے اقوال آتے، وہ کہتے اتنی صف سیدھی کرتے ایسا نیزہ ہوتا نا ایک دم، یا تیر ہوتا ہے ایک دم رائٹ ہونا، تیر سیدھا ہوگا تو ڈائریکشن میں صحیح جاتا ہے، اتنا صحابہ صفوں کو ٹائٹ کرتے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم لگتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے تھے اور ابو دجانہ نام تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کا فزیک ایسی تھی کہ چیسٹ باہر رہتا تھا، ہو سکتا آرمس وہ ہو یا پھر بیکس بڑے ہوتے کسی کے، تو فزیک ایسی ہو جاتی، تو ان کی فزیک تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صف میں دیکھا ہوں تو چیسٹ باہر تھا، تو آپ نے کہا ابو دجانہ کہ امت میں اختلاف چاہتے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا سینے کو اندر لو، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے، مطلب چیسٹ بھی باہر نہیں آنا ہے، صفیں اتنی درست کہ سینے اور کاندھا اور قدم بالکل سیدھا، اتنا بھی فرق نہیں، تمیز نہیں کہ بھائی آپ کو بولیں گے نا ابو دجانہ کا چیسٹ باہر نکلتا ہے، ٹھیک، اور وہ ایسے ہی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ صحابی کا فزیک کی وجہ تھا، ایک جنگ میں تھے اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ایسے تھے اور چلنے لگے سے، صحابہ نے کہا یہ تو اکڑ والی چال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دجانہ کو چھوڑ دو، جنگ میں یہ چال کا گناہ نہیں، جنگ میں اگر کوئی ایسا چلتا ہے تو اس کا نہیں، چونکہ جنگ دکھاوا ہے، جنگ دھوکہ ہے نا، وہاں دشمن کو وہ کرنا۔ اب اگر کوئی سولجر ایسا چلے گا تو سامنے والی فوج موٹیویٹ ہو جاتی ہے، تو کمزور لوگ آ گئے، سفید بالے والے لوگ دکھیں گے تو نہیں، کمزور آ گئے، اس لیے جنگ کے اندر دھوکہ ہے، جنگ میں بال کالے کر سکتا ہے ایک بڑا آدمی تاکہ دشمن کو دھوکہ دے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے لوگ جمع ہیں، سمجھے آپ، دھوکہ ہے، چال ہے۔ تو وہ چلنے لگے تو آپ نے کہا یہاں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں یہ چال کا گناہ نہیں، اس کا مطلب ان کی فزیک کی ویسی۔ تو ایک بار صف میں کھڑے تھے، آپ نے کہا کیا تم اختلاف چاہتے ہو؟ فوراً اندر لے لیا، مطلب صف اتنی سیدھی ہوتی تھی، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، سینہ بھی باہر نہیں نکال، حالانکہ ان کی فزیک تھی، پھر بھی کہا گیا اندر رکھو۔ تو صفوں کا درست کرنا اتنا اہم ہے، لہذا ایسی کوئی دلیل میرے پاس نہیں یا میں نے کبھی نہیں پڑھی کہ حی علیہ الصلاۃ پہ خاص صحابہ اٹھتے تھے یا تابعین تابعین، یا کہیں بھی فقہ کی کتابوں میں حی علیہ الصلاۃ پہ اٹھنے کا کوئی فقہ، کسی فقہ میں مشہور معروف 4 فقہ ہے، ان میں بھی نہیں ملے گا کہ حی علیہ الصلاۃ پہ اٹھنا کوئی مسئلہ ہے شرعی، یہاں اٹھا جائے یہاں بیٹھ، کہیں نہیں۔ بہرحال لوگ بہت ساری باتوں کو بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے دین میں کوئی نئی کام سے حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد